2009 میں یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک ذیلی برانچ ہے جسے WHO کہتے ہیں، انہوں نے اس بات پہ زور دینا شروع کیا کہ لوگوں کو اپنی دماغی صحت پر توجہ دینی چاہیے۔ تو مجھے بھی خیال ہوا، میں تقریباً 50 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اور مجھے خیال ہوا کہ پتہ کرنا چاہیے کہ میری ذہنی صحت کیسی ہے۔ تو میں نے صرف کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنی دماغی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس طرف مجھے توجہ دینی چاہیے۔ تو مجھے اکثر لوگ پوچھیں، کبھی ٹیلی ویژن چینل پہ شوز میں بھی میں یہ بات کرتا تھا تاکہ لوگوں کی شیم ہٹ جائے۔ تو میں کہتا تھا کہ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہے برین، لیکن سوچنے میں کیا حرج ہے کہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ لیکن جب میں نے آہستہ آہستہ غور کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ پرابلمس تو ہیں، لیکن میں انہیں پرابلم سمجھتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر انگزائٹی کا پرابلم تھا۔ میں اس زمانے میں بھی 10 ہاسپٹل چلا رہا تھا، لاہور، کراچی، اسلام آباد اور مری میں، اور وہاں سے کام کاج کی وجہ سے انگزائٹی ابھرتی تھی جو میری طرف آتی تھی۔ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ نارمل بات ہے، انگزائٹی تو ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے مجھے ٹریول کرتے ہوئے خیال آتا تھا کہ آج میں جہاز پہ بیٹھ گیا ہوں تو آج یہ ضرور گرے گا۔ بغیر کسی معقول وجہ کے یہ خیال آتا تھا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ایک ڈسیپٹیو برین میسج ہے، اور ڈسیپٹیو برین میسج جو ہے برین سے آ رہا ہے تو پھر برین میں کوئی گڑبڑ تو ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی اپنے برین کے بارے میں کوئی فکر مندی کا اظہار کیا ہو کسی سے، یا سوچا ہو؟ جیسے کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو واک کرنی چاہیے، کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، یا آپ کچھ بڑی عمر میں جیسے آپ کے والدین جب پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کولیسٹرول چیک کرانا چاہیے، شوگر چیک کرانی چاہیے، یا اپنے کوئی جسمانی معائنے کے بارے میں سوچتے ہیں، خصوصاً دل کا معائنہ یا پھیپھڑوں کا معائنہ یا دانتوں کا معائنہ تو بہت لوگ کراتے ہیں ہر 6 مہینے بعد، سال بعد، یا پھر آنکھوں کا معائنہ، اگر نظر صحیح نہ آ رہا ہو تو پھر آنکھوں کا معائنہ کراتے ہیں۔ لیکن کیا آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا اور کسی سے پوچھا ہو کہ میں اپنا دماغی معائنہ کرانا چاہتا ہوں تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا نام بتائیں؟ ہم اتنا سوچ ہی نہیں سکتے کہ دماغ پہ بوجھ پڑے، کیونکہ ہمارے دماغ کی جو لمٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، دور پھیلی ہوئی، کہ ہمارے سوچنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو ایکٹیویشن ملتی ہے، اس کو بہتری ملتی ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم سوچتے ہیں اتنا ہی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا پازیٹیو سوچ رہے ہیں کہ نیگیٹو سوچ رہے ہیں۔ اس کی جو نیچر ہے سوچ کی، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ سائنٹیفک بات سوچ رہے ہیں یا کوئی ڈیلوژنل سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں۔ کیونکہ آپ جو تعلیم یونیورسٹی حاصل کرتے ہیں، ہوپ فلی وہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ کا نتیجہ ہوتی ہے، زیادہ تر سبجیکٹس جیسے کہ سائنس سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور اس کے تحت سوچنا، سائنس کے تحت سوچنا، کیونکہ سائنس کے بارے میں ہمارا رویہ تھوڑا پک اینڈ چوز کا ہے۔ یعنی جب ہم ہوائی سفر کرتے ہیں تو ہم سائنس کو چنتے ہیں، ہم اونٹ پہ سفر اب نہیں کرتے، اور جب ہم سیل فون استعمال کرتے ہیں تو ہم سائنس کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن زندگی کے اصولوں کے بارے میں جب ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو ہم سائنس کی طرف رجوع نہیں کرتے، حالانکہ سائنس نے زندگی کے بارے میں بھی ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ زندگی کو کیسے چلانا چاہیے۔ لیکن ابھی تک ہم اپنی زندگی کو چلانے کے لیے یا تو اپنے معاشرے سے گائیڈ لائنز لیتے ہیں، یا جو ہسٹوریکل ڈیلوژنل سسٹمز ہیں جن کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہاں سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، اور اس سے برڈن یقینی طور پر ہو سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ برین کو محض سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا،
جب آپ پڑھتے لکھتے ہیں تو برین زیادہ انرجی کنزیوم کرتا ہے، تو ڈائٹنگ کا ویسے بہترین طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پڑھنا لکھنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج سے اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ برین بھی آپ کا سگا آرگن ہے، یہ سوتیلا آرگن نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بات تک کرنا ٹیبو ہے۔ آپ ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہر آرگن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور فکر مندی کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے چہرے کے خد و خال کے بارے میں آپ بہت محنت کرتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ بوٹاکس کے انجیکشن کہاں لگتے ہیں یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ لوگ آج کل پلاسٹک سرجری کراتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نیورو پلاسٹیسٹی جو کہ فری میں ہو سکتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ پلاسٹک سرجری آف دی برین کیسے کرتے ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو اپنے برین کو پالش کر سکتے ہیں۔